बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर उर्दू बराए KPK बोर्ड एंड फेडरल बोर्ड में गज़ल नंबर 6 अहमद फराज की गज़ल की तशरीह के साथ नाली विद कलंदर की जानिब से खुश आमदीद। बच्चों, इससे पहले हम 5 गज़लों की तशरीह और मश्क़ी सवालात को हल कर चुके हैं। वो सारे वीडियोज़ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक भी मिल जाएंगे और एक अलग से फ़ोल्डर में प्ले लिस्ट में अलग फ़ोल्डर में सारे लेक्चर वहाँ पड़े हैं, आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। अहमद फराज कहते हैं, लबकुशा लोग हैं, सरकार को क्या बोलना है। लबकुशा लोग हैं, सरकार को क्या बोलना है। अब लहू बोलेगा, तलवार को क्या बोलना है। बिकने वालों में जहां एक से एक आगे हो, बिकने वालों में जहां एक से एक आगे हो, ऐसे मेले में खरीदार को क्या बोलना। तशरीह में आते हैं। लब लब कहते हैं होंठों को। अच्छा, अहमद फराज, आपको मैं तशरीह आगाज से पहले बता दूं, अहमद फराज एक बहुत बड़े इनकलाबी शायर थे। उनकी शायरी इनकलाबी थी। एक इनकलाब लाने के लिए, लोगों को बेदार करने के लिए शायरी करते थे। तो ये गज़ल भी उसी हवाले से है। लब कुशा, कुशा कहते हैं खुले हुए। तो अब यहाँ लब कुशा का मतलब है बोलना, स्पीकिंग। लब कुशा लोग हैं, यानी लोग बोल रहे हैं। सरकार, सरकार मतलब गवर्नमेंट, हुकूमत। सरकार को क्या बोलना है, यानी अब लोग बोलेंगे, गवर्नमेंट नहीं बोलेगी। अब लहू बोलेगा। लहू कहते हैं खून को। तलवार को क्या बोलना है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, होता क्या है, गवर्नमेंट कानून पास करती है, गवर्नमेंट आर्डर देती है, हुकूमत हुक्म देती है और आवाम उस पर अमल करती है। हुकूमत कहते हैं कि जी मुल्क में कर्फ्यू है, आपने घर से बाहर नहीं निकलना, ये करना है, वो करना है, और आवाम मानते हैं। लेकिन इसमें हो रहा क्या है, हुकूमत इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाती है। ये अपने मफादात हासिल करते रहते हैं, अपने आप को जो है ये नवाजते रहते हैं, अपनी करप्शन जो है उसके बिल ये पास करते रहते हैं। आवाम को क्या मिलता है, आवाम को कुछ नहीं मिलता। तो अहमद फराज कह रहे हैं कि बहुत जुल्म, बहुत ज़्यादा हो गया, अब और जुल्म नहीं होगा। लबकुशा लोग हैं, अब लोग बोलेंगे। सरकार को क्या बोलना है, अब सरकार नहीं बोलेगी, अब गवर्नमेंट नहीं बोलेगी, अब गवर्नमेंट कानून नहीं बनाएगी, अब लोग कानून बनाएंगे। अब लहू बोलेगा। अच्छा, तलवार देखें, तलवार होते हैं, ये इशारा होता है जुल्म के साथ। जालिम, जालिम के पास तलवार होती है, और मजलूम जिसका कत्ल होता है उसका खून बहता है। तो कहता है अब जालिम नहीं बोलेगा, अब मजलूम बोलेगा। तो जब खून बोलने लगेगा, आवाम बोलने लगेगी, आवाम उठ जाएगी इनकलाब के लिए, तो अब जालिम कुछ नहीं कर सकता। बिकने वालों, बिकना कहते हैं किसी चीज़ को फरोख्त करना, सेल करना, ठीक है। बिकने वालों में जहाँ एक से एक आगे हुए नहीं, अब बिकने वालों, अब बिकने वालों यहाँ का मतलब होगा फरोख्त होने वालों, लेकिन यहाँ हम फरोख्त होने वाले नहीं लेंगे, यहाँ बिकने वालों का हम मतलब लेंगे गद्दार, ठीक है, कि गद्दारी के लिए एक से एक। तो शायर कह रहे हैं हमारी तहरीक नाकाम इसलिए होती है कि हमारी तहरीक में गद्दार बहुत ज़्यादा, हर बंदा गद्दारी के लिए तैयार बैठा हुआ है, कुछ पैसे ले ले वो गद्दारी कर ले हमारे साथ। ऐसे मेले में, मेला कोई मेला, यहाँ पे हम मेले को मिला तहरीक ले लेंगे कि ऐसी तहरीक में खरीदार को क्या बोलना है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, ठीक है। आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी हो तो यहाँ टीपू सुल्तान, और टीपू सुल्तान से पहले नवाब सिराजुद्दौला, ये अंग्रेज़ों के खिलाफ फाइट कर रहे थे। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, मीर जाफ़र और मीर सादिक को अपने साथ मिला लिया, कुछ पैसे दे दिए। तो टीपू सुल्तान और नवाब सिराजुद्दौला के जो कमांडर थे वो अंग्रेज़ों के साथ मिल गए। उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया, पैसे लेकर अंग्रेज़ों का साथ दिया, और जंग में टीपू सुल्तान को और नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त हो गई। शिकस्त क्यों हुई, इन बिकने वालों की वजह से, इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मिल दिया। तो अहमद फराज कह रहे हैं हमारी आज जितनी भी तहरीकें नाकाम होती हैं, इस वजह से नाकाम होती हैं कि बिकने वालों में एक से एक आ गए, इतने हर कोई बिकने के लिए तैयार है। तो हमारी तहरीक को नाकाम बनाने के लिए
किसी को भी कुछ रकम दे दे, वो जाके हमारे दुश्मनों से मिल जाएगा और हमारी इंफॉर्मेशन दुश्मनों तक पहुंचा देगा। तो ये वजह है कि हम जो है हमारे मुल्क में इनकलाब इसलिए नहीं आ रहा कि हमारी कौम में खतनार है, बिकने के लिए हर कोई तैयार बैठा है। इन 2 अशार की तशरीह आपके साथ शेयर करते हैं और उसके बाद अगले अशार की तरफ जाते हैं। लबकुशा लोग हैं, सरकार को क्या बोलना है, अब लहू बोलेगा तलवार को क्या बोलना है। इस शेर में फराज ने साहिब इक़्तिदार लोगों की ज़ालिमाना रविश के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है। आम तौर पर तो कायदा तो ये है कि हुकूमत ही बोलती रहती है, यानी हुक्म देती है, कानून बनाती है और आवाम खामोशी से हुकूमत की हर बात और हर हुक्म को तस्लीम करते रहते हैं और हर ज़ालिमाना कानून को मजबूरन मान लेते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इन ज़ालिम हुक्मरानों ने जुल्म और जबर की तमाम हदें पार कर ली हैं। अब मज़लूम आवाम इस जुल्म के ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे और अलम बगावत बुलंद करेंगे। हुक्मरानों ने ताकत के नशे में जितने जुल्म ढाए हैं, ढा दिए हैं। अब आवाम के बोलने की बारी आ गई है और हुकूमत के बोलने का वक्त गुजर चुका है। अब मज़लूम आवाम का लहू बोलेगा और पुकार पुकार कर अपने ऊपर होने वाले जुल्म और जबर की दास्तान बयान करेगा। बिकने वालों में जहाँ एक से एक आगे हो, ऐसे मेले में ख़रीदार को क्या बोलना है। इस शायर इस शेर में बड़े अफसोस के साथ ज़मीर फरोशों और ग़द्दार लोगों की तरफ इशारा कर रहा है कि हमारे माशरे के बेज़मीर लोगों ने खुद ही अपने ईमान और ज़मीर की बोरी लगानी शुरू कर दी है। लिहाजा ख़रीदारों के लिए अब कोई मुश्किल नहीं रही, वो जिसे चाहे कम कीमत में आसानी से ख़रीद लेते हैं। शायर ये कहना चाह रहा है कि जिस माशरे में ज़मीर फरोश और ग़द्दार लोग आसानी से दस्तयाब हों, वो माशरा कभी तरक्की नहीं कर सकता। इन बेहिस लोगों को ज़ालिम हुकूमत बड़ी आसानी से ख़रीद लेती है और ये लोग वक्ती मफाद की खातिर अपना ज़मीर इन ज़ालिम हुक्मरानों के हाथों बेच देते हैं। ऐसे में अगर कोई मुहिब्ब वतन कुछ करना चाहे तो क्या करे। लो चले आए अदालत में गवाही देने, लो चले आए अदालत में गवाही देने, मुझको मालूम है कि सियार ने क्या बोलना है। और कुछ देर रहे गोश बर आवाज़ हवा, और कुछ देर रहे गोश बर आवाज़ हवा, फिर चिरागे सरे दीवार को क्या बोलना है। मुझसे क्या पूछते हो आखिरी ख्वाहिश मेरी, मुझसे क्या पूछते हो आखिरी ख्वाहिश मेरी, एक गुनाहगार सरे दार को क्या बोलना है। अगर आपको इन अल्फाज के मतलब समझ आ जाए तो आपको तशरीह बहुत आसानी से आ जाएगी। अच्छा देखें, लोग चले आए, आ गए अदालत में गवाही देने, ठीक है। अब यहाँ फराज कह रहे हैं कि देखें अदालत का काम क्या होता है। अदालत किसी भी मुल्ज़िम को उस वक्त तक सज़ा नहीं देती जब तक उसके ख़िलाफ़ कोई गवाही ना दी। तो अहमद फराज कह रहे हैं कि देखो जी, अदालत में गवाही देने आ गए, मुझको मालूम है, मुझे पता है, आई नो, किस यार, यार का मतलब दोस्त, फ्रेंड, किस यार ने क्या बोलना है। अब ज़रा बात समझें, शायर को अदालत में ले गए, अदालत सज़ा सुना रही है, लेकिन यहाँ शायर के दोस्त आ। इससे पिछले शेर में शायर ने कहा था कि बिकने वाले, तो ये तो दोस्त नहीं है बिकने वाले, ये दोस्त से शायर के तहरीक में शायर के साथ थे, लेकिन ये बिक गए, हुकूमत के साथ बिक गए, हुकूमत ने इनको पैसे दिए। अब ये अदालत में आ गए हैं इसी शायर के खिलाफ गवाही दे, ठीक है। तो चलो चले आए अदालत में गवाही देने, मुझको मालूम है किस यार ने क्या बोला, और मुझे पता है ये क्या बोला, ये लोग मेरे खिलाफ झूठी गवाही दे, मुझे सजा दिलवाने, इन्होंने पैसे लिए हुए, ये बिके हुए हैं, और मुझे मालूम है ये लोग क्या गवाही देंगे। और कुछ देर रहे गोश, गोश कहते हैं कान को, बर आवाज़ हवा, बर आवाज़ हवा, हवा चलने की आवाज़ की तरफ कह रहे हैं। और कुछ देर रहे, कुछ देर तक रहे मेरे कान, कुछ देर तक रहे बर आवाज़ हवा, और कुछ देर रहे गोश्त, और कुछ देर तक मेरे कानों में हवा चलने का जो है शोर या आवाज़ आती रही।
پھر چراغ سر دیوار، چراغ سر دیوار، چراغ کہتے ہیں چراغ کو، سر دیوار کی دیوار کے اوپر رکھا ہو کو کیا بولنا ہے؟ یعنی شاعر کہہ رہے ہیں میں ایک چراغ ہوں، میں دیوار کے اوپر پڑا ہوا ہوں، یعنی میں روشنی پھیلا رہا ہوں، میں لوگوں کو ان کے حقوق ان کے رائٹس کی باتیں بتا رہا ہوں، میں ایک چراغ ہوں، میں دیوار کے اوپر پڑا ہوں۔ ابھی ہوا چلنے کی آواز آ رہی ہے، تو جب ایک چراغ کو آپ رکھ دیں وہ ہوا چل رہی ہے، تھوڑی دیر بعد کیا ہوگا؟ چراغ کو کیا بولنا ہے؟ چراغ بجھ جائے گا۔ تو شاعر کہہ رہا ہے میں بھی ایک ایسا چراغ ہوں جو کہ کیا کر رہا ہوں، لوگوں کو روشنی دکھا رہا ہوں، انقلاب کی بات کر رہا ہوں، لوگوں کے حقوق کی بات کر رہا ہوں، لیکن یہ گوش بر آواز ہوا، یہ ہوائیں جو چل رہی ہیں، ظلم کی ہوائیں چل رہی ہیں، کچھ دیر تک، کب تک میں مقابلہ کروں گا؟ کچھ دیر بعد ہی میری آواز کو بجھا دیں گے۔ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ ٹھیک ہے، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ آخری خواہش ہے آپ اس کے دوست عدالت میں آگے اس سے خلاف گواہی دے دی اور مثال دے رہی ہیں، عدالت کیا کرے گی؟ مجرم کو پھانسی کی سزا سنا دے گی۔ اب وہ ملزم کیا کہہ رہا ہے؟ اب ملزم کو جب پھانسی کی سزا ہو گئی ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو کہتے ہیں مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو آخری خواہش؟ ایک گناہ گار، میں تو گناہ گار ہوں، سرے دار، سرے دار مطلب سولی پر یا پھانسی کے تختے پر، ایک گناہ گار ہے، سرے دار کو کیا بول رہے ہیں؟ میں تو گناہ گار ہوں، میں تو پھانسی کے تختے پہ آ گیا، اب میں کیا آخری خواہش کروں؟ یعنی یہاں یہ بھی ہے کہ اگر مجھ سے آخری خواہش پوچھو گے تو میں تو انقلاب کی بات کروں گا، میری تو آخری خواہش ہے لوگوں کو حقوق ملے، لوگوں کو ان کا حق ملے، ظلم ختم ہو، یہ میری آخری خواہش ہے، اس کو آپ لوگوں نے پورا نہیں کرنا تو ایک گناہ گار سرے دار کو کیا بولیں؟ تو میں کیا بولوں؟ مجھ سے آخری خواہش کی پوچھتے ہو؟ اب ان 3 اشعار کی تشریح 1 by 1 آپ کو لکھی ہوئی اسکرین پہ آ جائے گی، اس کے اسکرین شاٹ لے لیں، اپنی کاپی میں نوٹ کر لیں تو آپ کو بعد میں اس کو یاد کرنے میں سہولت ہوگی، اور اس کے بعد ہم اگلے اشعار کی طرف جاتے ہیں۔ لو چلے آئے عدالت میں گواہی دینے، مجھ کو معلوم ہے کس یار نے کیا بولنا ہے۔ شاعر کہتے ہیں جب مجھے عدالت میں پیش کیا گیا تو میرے خلاف گواہی دینے میرے اپنے ہی دوست یار تشریف لے آئے، اور مجھے معلوم تھا کہ میرا کون سا دوست میرے خلاف کیا کیا گواہی دے گا۔ شاعر دکھی انداز میں کہتا ہے کہ میرے خلوص دوستوں نے بھی اپنے ضمیر اور سچائی کو چند سکوں کے غوض ان حکمرانوں کے ہاتھوں فروخت کر ڈالا، اور قاضی کی عدالت میں میرے خلاف گواہی دینے چلے آئے ہیں۔ مجھے خوب معلوم ہے کہ یہ انہیں ظالم حکمرانوں کی زبان بولیں گے جنہوں نے انہیں خرید کر ان کا منہ بند کر دیا ہے۔ اب تو یہ وہی بات بولیں گے جو ظلم کے مالکوں نے انہیں سکھائی ہے، یعنی مجھے پتہ ہے کہ میرے دوست حق بات کو چھپائیں گے اور جھوٹی گواہی دیں گے۔ اور کچھ دیر رہے گوش پر آواز ہوا، پھر چراغ سر دیوار کو کیا بولنا ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنے لیے دیوار پر رکھے ہوئے چراغ کو بطور استعارہ استعمال کیا ہے۔ شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ میری مثال دیوار پر رکھے ہوئے اس چراغ کی سی ہے جو پورے گھر کو روشن کرتا ہے۔ اس طرح میں نے بھی اپنی انقلابی سوچ سے سارے معاشرے کے لوگوں کے دلوں میں امید کا چراغ روشن کیا ہوا ہے۔ اس شعر میں ہوا کا لفظ استعارہ ہے ظالمانہ اور آمرانہ نظام کا حکومت کے لیے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ آمرانہ حکومت کے لوگ میری آواز کو کان لگا کر سن رہے ہیں، یعنی انہیں میری سوچ اور انقلابی باتوں کی پوری خبر ہے، اور یہ میری باتوں کو اپنے خلاف بغاوت تصور کر رہے ہیں اور عنقریب میری آواز کو دبا دیں گے۔ مجھ سے کیا پوچھتے ہو آخری خواہش میری، ایک گناہ گار سرے دار کو کیا بولنا ہے۔ قاعدہ ہے کہ جب کسی شخص کو پھانسی کی سزا دی جاتی ہے تو اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے۔ شاعر کو بھی کچھ ایسی ہی صورتحال کا سامنا ہے کہ وطن کی محبت کے جرم میں اسے سزا دی گئی ہے اور آخری وقت میں اس سے آخری خواہش پوچھی گئی، تو شاعر کہتا ہے کہ مجھ سے میری آخری خواہش کا سوال کیوں کر رہے ہو؟ جب تم لوگوں کو معلوم ہے کہ میں بے گناہ ہوں اور وطن دوستی کے جرم میں پھانسی پر چڑھایا جا رہا ہوں، تو میری آخری خواہش کیا ہو سکتی ہے؟ یہی کہ ملک میں ظلم و ستم کو بند کیا جائے، اور ظاہر ہے کہ تم میری اس آخری خواہش کو کبھی پورا نہیں کرو گے، اس لیے مجھ سے آخری خواہش کا تقاضا کیے بغیر ہی مجھے پھانسی پر چڑھا دو اور حق کی اس آواز کو ہمیشہ کے لیے دبا دو۔ خلقت شہر تھی چپ شاہ کے فرمان کے بعد، خلقت شہر تھی چپ شاہ کے فرمان کے بعد،
اب کسی واقف اسرار کو کیا بولنا ہے، وہی جانے پس پردہ جو تماشا گر ہے، وہی جانے پس پردہ جو تماشا گر ہے، کب کہاں کون سے کردار کو کیا بولنا ہے۔ جہاں دربار ہوں شاہوں کے مصاحب ہوں فراز، جہاں دربار ہوں شاہوں کے مصائب ہوں فراز، وہاں غالب کے طرفدار کو کیا بولنا ہے۔ خلقت، مخلوق، لوگ، پیپلز، کراؤڈ، خلقت شہر یعنی شہر کے لوگ تھے، شہر کے لوگ جمع تھے، خلقت شہر تھی چپ، چپ مطلب سائلنس، یعنی خلقت شہر تھی چپ، شہر کے سارے لوگ چپ تھے۔ شاہ کے فرمان، فرمان مطلب حکم یا آرڈر، شاہ کے فرمان کے بعد یعنی بادشاہ نے ایک غیر قانونی حکم دے دیا اور اس کے بعد سارے شہر کے لوگ چپ ہو گئے، کسی نے آواز صدائے احتجاج بلند نہیں کی۔ اب کسی واقف اسرار، واقف کہتے ہیں جاننے والا، جاننے والا، اسرار کہتے ہیں راز، واقف اسرار کو کیا بولنا ہے۔ کہہ رہے ہیں یہ پورا شہر خاموش تھا، بادشاہ نے ایک ظلم کا فرمان دیا، پورا شہر خاموش تھا، تو اب کوئی ایسا بندہ جس کو راز کی بات پتہ ہو وہ کیا بولے، پورا شہر خاموش، مجھے پتا ہے بادشاہ کا فرمان ظلم ہے، مجھے راز کی باتیں پتہ ہے، بادشاہ کس کے کہنے پہ کیوں یہ فرمان دے رہا ہے، لیکن میں کیسے بولوں، پورا شہر خاموش ہے۔ وہی جانے پس پردہ یعنی پردے کے پیچھے بیہائنڈ سین یعنی کیا ہو رہا ہے، یعنی جو سارا جو ہو رہا ہے بیہائنڈ پہ، وہی جانے پس پردہ جو تماشا گر مطلب تماشا لگانے والا، یعنی دیکھیں جب ایک تماشا ہو رہا ہوتا ہے تو ایک پردہ لگا ہوتا ہے، آگے تماشا ہو رہا ہوتا ہے اور پیچھے اس پردے کے پیچھے جو ہے جس نے شو جو لگایا ہوتا ہے، سرکس جو لگائی ہوتی ہے، وہ اس کا جو اونر ہوتا ہے، جو ماسٹر مائنڈ ہوتا ہے، وہ پردے کے پیچھے ہوتا ہے اور وہ آگے جو ہے پردے میں جو تماشا جو ہے وہ کروا رہا ہوتا ہے۔ اس طرح کٹ پتلی تماشا ہوتا تھا، تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ اسٹیج ہوتا تھا، اسٹیج سے آگے پر پردہ ہوتا تھا، پردے کے پیچھے ایک بندہ ہوتا تھا اور وہ اپنے ہاتھ کے دھاگوں سے اس طرح کر کے پتلیوں کو ہلاتا تھا۔ تو کہہ رہا ہے وہی جانے پس پردہ جو پردے کے پیچھے کیا ہے، ٹھیک ہے، جس نے سارا تماشا لگایا ہے، کب کہاں کون سے کردار کو کیا بولنا ہے، کہ کس نے کون سا رول ادا کرنا ہے۔ یہ جو بغاوت ہوئی ہے، یہ جو سارا جو ظلم کا نظام ہے، اس نے یہ کام کرنا ہے، اس نے یہ گواہی دینی ہے، اس نے یہ گواہی دینی ہے، اس نے یہ ظلم کرنا ہے، اس نے یہ ظلم کرنا ہے، کس کا کیا رول ہے، کیا کردار ہے، یہ سب اس کو پتا ہے جو پردے کے پیچھے جو ہے سارے تماشے کو چلا رہا ہے۔ جہاں دربار ہو شاہوں کے، اب ایسی جگہ جہاں پہ دربار ہو شاہوں کے مصاحب تعریف کرنے والے، بادشاہوں کے قصیدہ خوان، بادشاہوں کے دوست، بادشاہوں کے خوشامد، شاہوں کے مصاحب ہو۔ اب احمد فراز کہہ رہا ہے ایک ایسی جگہ جہاں پہ درباری لوگ ہوں، خوشامدی لوگ ہوں، ٹھیک ہے، وہاں غالب کے طرفدار کو کیا بولنا ہے، تو وہاں غالب کا طرفدار کیا کرے۔ اب غالب کا نام کیوں لیں، کیونکہ غالب ایک ایسے شاعر تھے، ایک ایسے خوددار بندے تھے، ان کو بادشاہوں کے درباری، بادشاہوں کی خوشامدیں کرنا پسند نہیں تھی، اور ایسے خوشامدی لوگ اور درباری لوگ بھی ان کو پسند نہیں تھے۔ تو کہہ رہے ہیں فراز کہہ رہا ہے کہ میں غالب کا طرفدار ہوں، غالب خوددار تھا، میں اس کا طرفدار ہوں، میں بھی غالب کی طرح خوددار ہوں، لیکن اب سارے لوگ درباری ہیں، سارے لوگ خوشامدی کر رہے ہیں، تو ایسے میں کیا بولوں۔ اب ان اشعار کی لکھی ہوئی تشریح آپ کو دکھاتے ہیں، اور اس سے بعد غزل و اختتام ہو گئی ہے، تو بس ان کی تشریح آپ کو دکھاتے ہیں۔ خلقت شہر تھی تو شاہ کے فرمان کے بعد، اب کسی واقف اسرار کو کیا بولنا ہے۔ اس شعر میں شاہ سے مراد بادشاہ اور بادشاہ کے فرمان سے مراد اس کا کوئی ایسا حکم یا قانون ہے جو ظلم پر مبنی ہے، مگر اس حکم کے جواب میں خلقت شہر یعنی عوام بالکل خاموش اور چپ ہے، وہ کچھ بول ہی نہیں سکتی،
کیونکہ حکمرانوں کے ظلم و ستم نے عوام کی زبانوں پر مہر لگا دی ہے۔ وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی خوف کی وجہ سے خاموش ہیں۔ ایسے حالات میں کوئی حق کی بات جاننے والا کلمہ حق کیسے بلند کرے؟ جب عوام ہی خاموش ہیں تو پھر واقف اسرار یعنی اندر کی بات جاننے والے لوگ، جنہیں حکمرانوں کے سارے کرتوتوں کا پتہ ہے، وہ اس ظلم کے خلاف کیا منہ کھولیں گے؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں اگر ہم نے حکمرانوں کے کالے کارناموں سے پردہ اٹھایا بھی تو عوام خوف کی وجہ سے ہمارا ساتھ نہیں دے گی، لہٰذا بولنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہی جانے پس پردہ جو تماشا گر ہے، کب کہاں کون سے کردار نے کیا بولنا ہے۔ احمد فراز اس شعر میں ایک تلخ حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ وطن عزیز میں لوگوں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اور یہ جو لوگوں کو آزادی کے حق کو سلب کر لیا گیا ہے، در حقیقت اس کے پیچھے چھپے ہوئے ہاتھ کسی اور طاقت کے ہیں، جنہوں نے ہمارے حکمرانوں کو خرید لیا ہے اور حکمرانوں کو کٹ پتلی کی طرح استعمال کر رہے ہیں، اور حکمران کسی زر خرید غلام کی طرح ان کی دی ہوئی ہدایات پر عمل کر رہے ہیں۔ اصل مجرم، اصل تماشا گر کوئی اور ہے جو پردے کے پیچھے چھپا ہوا ہے اور حکمرانوں اور ان کے ٹولے کو ہدایات دے رہا ہے کہ کون سا کردار کب اور کہاں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے گا۔ جس طرح کسی ڈرامے کا ہدایت کار پردے کے پیچھے رہ کر ڈرامے کے کرداروں کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے، بالکل اسی طرح وطن عزیز میں بھی ہو رہا ہے۔ جہاں دربار ہوں شاہوں کے مصاحب ہوں فراز، وہاں غالب کے طرفدار کو کیا بولنا ہے۔ مکتا کے اس شعر میں احمد فراز کہتے ہیں کہ جہاں بادشاہوں کے دربار لگے ہوئے ہوں، رنگینیاں اور شان و شوکت ہو، بادشاہ تخت پر دربار لگائے بیٹھا ہو اور بادشاہ کا خوشامدی ٹولہ بھی بادشاہ کے ارد گرد بیٹھا ہو اور بادشاہ کی شان میں مبالغہ آمیز قصیدے لکھنے والے اور درباری شاعر بھی موجود ہوں، تو ان حالات میں آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہاں غالب کے طرفدار اور حمایتی کیا بولیں گے، اور اگر بولیں گے بھی تو ان کی بات کون سنے گا۔ شعر میں غالب کا ذکر اس لیے کیا کہ غالب ایک خوددار انسان تھے اور وہ بادشاہوں کے درباروں سے دور رہتے تھے۔ اس لیے احمد فراز کہتے ہیں کہ اگر میں غالب کا طرفدار بن کر حکمرانوں کے ظلم و ستم کے خلاف قضائی احتجاج بلند کروں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یعنی میری بات پر کوئی توجہ نہیں دی جائے گی، کیونکہ حق کہنے والوں کو بادشاہ پسند ہی نہیں کرتے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اپنے اختتام پہ پہنچا۔ اگلے لیکچر میں اس غزل کی مشق کو آپ کے ساتھ سالو کریں گے اور اس کے بعد اگلے لیکچر پر جائیں گے۔ جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا تو ملک کے موجودہ حالات اس تشریح سے تھوڑے بہت مل رہے تھے، ریسیمبلنس ہو رہی تھی، پھر بھی کسی قسم کی مشاملت جو ہے، مشابہت جو ہے وہ اتفاقیہ ہوگی، جان کر میں نے کچھ نہیں کہا۔ تو بچوں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں ایسی مزید ویڈیوز آپ کے لیے اپلوڈ کرتا رہوں، تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔